السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے وزیر اعظم ہند نریندر مودی کو فون کیا اور پہلگام دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنے علاقائی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ نئی دہلی میں ایرانی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ ایرانی صدر پزیشکیان نے آج کہا کہ ایران غیر انسانی حرکتوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ ایران کا ماننا ہے کہ مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو جیسے ہندوستانی قائدین امن، دوستی اور بقائے باہم کے خواہاں تھے۔ ایرانی صدر نے امید ظاہر کی کہ تمام ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات میں یہی جذبہ کار فرما رہے گا۔ ہندوستان کے ساتھ ایران کے باہمی معاشی تعلقات کے تعلق سے انہوں نے امید ظاہر کی کہ تجارت اور انفراسٹرکچر میں تعاون بڑھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج امریکی تجارتی اور فوجی جہازوں کے لیے پاناما اور نہر سوئس سے مفت آمد و رفت کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا اور اپنے وزیر خارجہ کو ہدایت دی کہ وہ اس معاملے میں فوری طور پر پیش رفت کریں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ امریکہ کے فوجی اور کمرشل دونوں جہازوں کو پاناما اور سوئس کینالز میں سے مفت سفر کی اجازت دی جانی چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ دونوں راستے امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتی ہیں۔ انہوں نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو حکم دیا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ مصر کی سوئس نہر جو یورپ اور ایشیا کو ملانے والا ایک اہم آبی راستہ ہے، اس سے یمن کے حوثی باغیوں کی بحری جہازوں پر حملوں سے پہلے دنیا کی تقریباً 10% سمندری تجارت ہوتی تھی۔ ایران نواز حوثی باغیوں نے غزہ کی جنگ کے آغاز کے بعد فلسطینیوں سے یکجہتی کے دعوے کے ساتھ بحری جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کیا، جس کے بعد بحری جہازوں کو افریقہ کے جنوبی سرے سے ایک لمبا اور مہنگا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ مصر نے گزشتہ سال کہا تھا کہ نہر سے حاصل ہونے والی آمدنی میں 60% کمی آئی ہے، جس سے $7 ارب کا نقصان ہوا۔ امریکی فوجی جنوری 2024 سے حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہے، لیکن ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ حملے شدت اختیار کر گئے اور گزشتہ ماہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عزم کیا ہے کہ فوجی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک حوثی جہاز رانی کے لیے خطرہ بنے رہیں گے۔ غزہ کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی کے اسپتالوں کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مارے جانے والے 51 فلسطینیوں کی باقیات موصول ہوئی، جس سے 18 ماہ طویل جنگ کے دوران مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 52,243 ہو گئی۔ خبر رساں ادارے AP کے مطابق محکمہ صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مجموعی تعداد میں تقریباً 700 لاشیں بھی شامل ہیں، جن کے حوالے سے حالیہ دنوں میں دستاویزی کارروائی مکمل کی گئی۔ روزانہ کی ہلاکتوں میں وہ لاشیں بھی شامل ہیں جو پہلے کے حملوں کے ملبے سے نکالی گئی ہے۔ اسرائیل نے 18 مارچ کو حماس کے ساتھ جنگ بندی ختم کرتے ہوئے اچانک بمباری شروع کی تھی اور تب سے روزانہ حملے جاری ہے۔ زمینی افواج نے ایک بفر زون کو وسعت دی ہے اور جنوبی شہر رافع کا محاصرہ کر کے اس کے تقریباً 50% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسرائیل گزشتہ 60 دنوں سے 20 لاکھ فلسطینیوں پر مشتمل غزہ کی پٹی تک خوراک اور ادویات سمیت کوئی چیز پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سامان جلد ختم ہو جائے گا اور ہزاروں بچے غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ دوبارہ حملے اور سخت ناکہ بندی کا مقصد حماس پر دباؤ ڈالنا ہے۔ وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو نے عزم ظاہر کیا کہ جب تک حماس کو تباہ یا غیر مسلح نہیں کر دیا جاتا اور تمام یرغمالیوں کو واپس نہیں لایا جاتا، جنگ جاری رہے گی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سرگرم ثالث قطر نے کہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان نئے معاہدے تک پہنچنے کے لیے دوحہ میں جاری مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ خبر رساں NCAP کے مطابق آج اتوار کو ایک نیوز کانفرنس میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے سوالات کے جواب میں تھوڑی سی پیش رفت کی تصدیق کی۔ ان سے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا سے جمعرات کو دوحہ میں ہوئے ملاقات کے بارے میں سوالات کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم قطر شیخ محمد نے مزید کہا کہ ہمیں حتمی سوال کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جو یہ ہے کہ اس جنگ کو کیسے ختم کیا جائے۔ میرے خیال میں بنیادی طور پر سارے مذاکرات کا بنیادی نقطہ یہی ہے۔ قطر نے مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کا ایک عارضی معاہدہ کرایا جو 19 جنوری کو عمل میں لایا گیا تھا، لیکن اس سے جنگ کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا۔ جنگ بندی کا ابتدائی مرحلہ مارچ کے اوائل میں ختم ہوا اور دونوں فریق اگلے اقدامات پر متفق نہ ہو سکے۔ اسرائیل نے امداد کی آمد روکنے کے بعد 18 مارچ کو غزہ کی پٹی پر فضائی اور زمینی حملے دوبارہ شروع کیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شیخ محمد نے جمعرات کو یرغمالیوں کی رہائی کے ممکنہ معاہدے پر بات کرنے کے لیے قطری دارالحکومت میں ڈیوڈ برنیا سے ملاقات کی تھی۔ قطری وزیر اعظم نے ملاقات کی زیادہ تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ جمعرات کو ہوئے ملاقات ان کوششوں کا حصہ تھی جہاں ہم ایک پیش رفت تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
غازہ پر حکمراں فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے ایک عہدیدار نے قاہرہ میں ہفتے کو مذاکرات کاروں سے ملاقات کے بعد کہا کہ حماس نے غازہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے تک پہنچنے کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے، جس کے تحت تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا اور 5 سالہ جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ امارات کے خبر رساں ادارے وام کے مطابق رابطے کے دوران دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں دونوں ملکوں کے باہمی فائدے کے لیے مزید بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے پہلگام واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی جانب سے ہر قسم کی دہشت گردی کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا اور اسے معاشرے کی سلامتی، استحکام اور بین الاقوامی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کی سپورٹ کو سراہا اور امارات کی مسلسل ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی عرب نان آئل برآمدات 2024 میں ریکارڈ 515 ارب ریال تک پہنچ گئی، جو اب تک کی سب سے بلند ترین شرح ہے۔ ایس پی اے کے مطابق نان آئل برآمدات میں 13% اضافہ ہوا۔ سعودی ویژن 2030 کے آغاز کے بعد سے 113% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سی ای او عبد الرحمان ذکیر نان آئل برآمدات کی تاریخی کامیابیوں کو اقتصادی تنوع اور قومی مصنوعات کی مسابقت بڑھانے میں مملکت کی مسلسل کوششوں کو قرار دیا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب نے ویژن 2030 کے حوالے سے سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مملکت نے 77 ارب ریال کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا۔ سالانہ رپورٹ میں خوشحال معیشت کے حوالے سے بتایا گیا کہ ویژن 2030 کے آغاز کے بعد سے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے زیر انتظام اثاثوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اثاثوں میں ہوا اضافہ 3 ٹریلین ریال تک پہنچ گیا، جو سال کے لیے مقررہ اہداف سے زیادہ ہے۔ سعودی وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا ہے کہ اس سال 1446 کے حج سیزن کے لیے اجیر حج سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سروس کے تحت ادارے موسمی معاہدوں کے ذریعے کارکنوں کی خدمات حاصل کر سکیں گے، جبکہ ملازمت کے متلاشی افراد اور خالی آسامیوں کے مالکان کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا جائے گا۔ واضح کہ اجیر الحج اداروں کو سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عارضی بنیادوں پر ملازمت دینے اور ان کے لیے کام کے اجازت نامے جاری کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم اداروں کو حج سیزن کے دوران اپنی خالی نوکریوں کی جائیدادوں کی تشہیر کا موقع بھی فراہم کرتا ہے اور ملازمت کے متلاشی افراد کو ان موقعوں کے دیکھنے اور درخواست دینے کی اجازت دیتا ہے۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا کہ یہ اقدام عازمین حج کو بہتر خدمات فراہم کرنے اور ان کے تجربے کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت نے یہ بھی واضح کیا کہ موسمی کارکنوں کے لیے حج پرمٹ جاری کرنا اداروں پر لازم ہوگا اور خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں صحت اور تندرستی کے خیال رکھنے کے لیے ایسے مقامات بنائے گئے ہیں جو صرف خواتین کے لیے مختص ہے۔ یہ جگہ خواتین کی پرائیویسی اور آرام کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ان کی کمیونٹی کو بااختیار بنانے کے مقصد سے بھی کام کر رہی ہے۔ ایسی کئی جگہیں ہیں جن میں جم، پولز اور کچھ تھیم پارک شامل ہے اور جو محفوظ بھی ہیں، اور یہ نامزد دنوں میں صرف اور صرف خواتین کے لیے مختص ہیں۔ اس سے خواتین کو موقع ملتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی پسند کا لباس پہن سکیں اور ان سرگرمیوں میں شریک ہو سکیں جو کمیونٹی کے تصور کو آگے بڑھاتی ہے۔ ایسا ہی ایک مقام سن سیٹس یوگا ہے۔ یہ ایک پرسکون اسٹوڈیو کا ماحول فراہم کر رہا ہے اور صرف خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں کئی کلاسز اور پروگرام شامل ہیں جن کا فوکس صحت اور تندرستی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک تفریحی مرکز کا کام بھی کر رہا ہے جہاں خواتین آرام کے ساتھ دم لے سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یوگا مرکز کی اونر وتین التویجری نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سن سیٹس یوگا کے لیے میرے شدید جذبے اور لوگوں کی مدد کرنے کی میری خواہش کا اظہار ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے آج اتوار کو کہا ہے کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر مضبوط موقف کی حمایت کی ہے۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن CGTN کے مطابق وزیر خارجہ وانگ ای نے یہ بات پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے دوران کیا۔ گفتگو کے دوران اسحاق ڈار نے کشمیر میں حالیہ حملے کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تناؤ کی صورتحال پر اپنے چینی ہم منصب کو اپڈیٹ پیش کیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی پختہ عزم پر قائم ہے اور ایسی کارروائیوں کی مخالفت کرتا ہے جو صورتحال کو مزید خراب کر سکتی ہیں۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اس صورتحال کو پختگی کے ساتھ سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس عمل کے دوران
چین اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جواب میں چینی وزیر خارجہ بدلتی ہوئی صورتحال پر چین کی گہری توجہ کا اظہار کیا۔ وانگ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تمام ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور چین نے ہمیشہ پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف موقف کی حمایت کی۔ چین اور پاکستان کے گہری دوستی اور اسٹریٹجک شراکت داری کا ذکر کرتے ہوئے وانگ ای نے کہا ہے کہ چین پاکستان کی جائز سیکورٹی خدشات کو پوری طرح سمجھتا ہے اور اس کی خود مختاری اور سیکورٹی مفادات کے تحفظ کے لیے اس کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کی فوج اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ افغانستان سے شمالی وزیرستان میں داخل ہونے والے 54 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آج اتوار کی دوپہر پاکستانی افواج کے شعبے تعلقات عامہ کے ایک بیان میں کہا کہ خوراج کے ایک بڑے گروہ کی نقل و حرکت سیکورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے حسن قیل میں دیکھی، جو پاکستان میں افغانستان کی سرحد سے در اندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ فوج کے بیان کے مطابق اپنے دستوں نے مؤثر طریقے سے ان کی در اندازی کی کوشش کو ناکام بنایا اور کارروائی میں تمام در اندازوں کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے خوراج کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ISPR نے مزید کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹس بتاتی ہے کہ خوراج کا یہ گروپ خاص طور پر اپنے غیر ملکی آقاؤں کی ایما پر پاکستان کے اندر ہائی پروفائل دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کے لیے در اندازی کر رہا تھا۔